اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اقبالینز، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر رامے، بابا رائزنگ ڈاکٹرز، بابا اقبالین۔ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ ہم نے 2 ہاسٹلز پہ کس طرح قبضہ کیا بحالت مجبوری، کیونکہ ہمیں حکومت ہمارے لڑکے لڑکیوں کے لیے کوئی ہاسٹل نہیں دے رہی تھی، باوجود کہ پرنسپل ڈاکٹر اعجاز احسن کوشش پوری کر نہیں ہو رہی تھی، اور مجبوراً ہمیں یہ حرکت کرنی پڑی۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک تو مجیٹھیا ہال لڑکوں کے لیے مل گیا جو کہ اسٹیشن کے پاس تھا، نولکھا چوک پہ، اور دوسرا ہمیں لڑکیوں کے لیے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جو ایل ڈی اے فلیٹس بناتی تھی ان کے ایک بلاک میں وہ خالی پڑا تھا پورا، اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا اور لڑکیوں کو وہاں داخلہ مل گیا، یعنی لڑکیوں کو وہاں رہائش مل گئی۔ اچھا، اس میں 1-2 اور چیزیں بتانی تھیں بیچ میں ایک تو میں نے اپنے کلیریکل یا آفس سٹاف کا ذکر نہیں کیا، ان سے وہ بہت اچھے لوگ تھے، ان سے میرا اور ہمارا بہت ہی اچھا رشتہ تھا۔ ایک تو ہیڈ کلرک تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مرزا صاحب بہت پیارے آدمی تھے، اور میرا ان سے چونکہ کالج کے معاملات، ایڈمنسٹریشن اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مجھے ان کے ساتھ ملنا پڑتا تھا، وہ مجھے ملتے رہتے تھے، میرے پاس ہاسٹل بھی آ جاتے تھے۔ تو ایک تو وہ تھے، دوسرے ایک نذیر تھے، if I'm not wrong، نذیر، وہ کیشیئر تھے if I'm not wrong، تو بہت پیارا آدمی تھا، تو ان کی بھی مغفرت ہوگی، اللہ جنت نصیب کرے، کیشیئر اور مالی معاملات دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک میر صاحب تھے، چھوٹے سے قد کے، بڑے پیارے سے بندے تھے تو وہ شاعر بھی تھے، لیکن وہ دوسرے معاملات دیکھتے تھے۔ تو اسی طرح بعد میں جو کچھ اور لوگوں کی انٹری ہوئی، اس میں ایک بلوچ تھے، تو وہ بھی میرا خیال ریٹائر ہو گئے ہوں گے۔ میں کافی دیر ہو گئی علامہ اقبال میڈیکل کالج میں نے وزٹ نہیں کیا، چکر نہیں لگا۔ اس کے بعد ایک عمر دراز آئے، عمر دراز بھی میرا خیال ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو ہمارا سٹاف تھا وہ بہت ہی کوآپریٹو، بہت ہی پیارا تھا، اور بہت ہی ان سے ہمارے تعلقات تھے۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہوئی، ایک اور تبدیلی کالج میں یہ ہوئی کہ پرنسپل شپ بدل گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب تھے ہیلتھ سیکٹری، اور جو ڈاکٹر اعجاز احسن تھے وہ تھے پرنسپل۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا جو فنکشن پہلا آفیشیل بڑا ہوا تھا، اس میں ہم نے جسٹس اسلم ریاض ایکٹنگ گورنر جو تھا ان کو بلوایا تھا، اور اس وقت وہ پرنسپل جو تھے وہ ڈاکٹر اعجاز احسن تھے، اور افتخار صاحب ایز اے ہیلتھ سیکٹری آئے تھے۔ اچھا، اب تبدیلی یہ ہوئی کہ پرنسپل اعجاز احسن کی جگہ پہ پروفیسر افتخار صاحب آ گئے، یہ ایک چینج آئی۔ وہ ڈاکٹر اعجاز احسن وہ پروفیسر ہی رہے سرجری کے، لیکن افتخار صاحب جو تھے وہ پرنسپل بن کے آ گئے۔ اچھا، دونوں کی شخصیت میں فرق بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اعجاز احسن ایک پیور پروفیشنل آدمی تھے، مطلب اکیڈیمک بندے تھے، کام سے کام رکھتے تھے، اسٹوڈنٹ سے ان کا کوئی رابطہ یا اتنی فرینکنیس نہیں تھی۔ تو سوائے میرے اس لیے کہ میں رائزنگ ڈاکٹرز کا ہیڈ تھا، تو اس کی وجہ سے ہمیں کئی دفعہ اکٹھے معاملات پہ ڈسکس کرنا پڑتا تھا۔ تو اور اس کے علاوہ وہ نارملی اسٹوڈنٹ کے ساتھ فری نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، افتخار صاحب جو تھے، اچھا وہ نان پولیٹیکل تھے، حالانکہ اعجاز احسن کا سارا خاندان جو تھا وہ پروفیسر پولیٹیکل ہے۔ ان کی امی، میں نے پہلے بتایا تھا، ان کی ابو چوری احسن اور ان کے بھائی اعتزاز وغیرہ بھی ہیں، تو لیکن یہ نہیں تھے، یہ پیور پروفیشنل اکیڈیمک پرسن تھے۔
جبکہ جو افتخار صاحب تھے وہ ایک پولیٹیکل ٹائپ بندے تھے. وہ بہت ہی زیادہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیار محبت انٹیمیسی میں رہنا, مطلب فنکشنز پہ بھی ان کے ساتھ فرینک ہو جانا, اور مطلب اس طرح کی ان کی شخصیت تھی. تو ان کے فادر بھی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر نیاز الدین شاید ان کا نام تھا. بہرحال تو میں نے جو اپلوڈ کی ہیں ان کی ویڈیو بھی, جس میں وہ دلہا بھی بنے ہوئے ہیں پروفیسر افتخار صاحب, تو بڑے مطلب نا پیارے بندے تھے, مطلب اسٹوڈنٹ کے ساتھ بڑے ہنس مکھ اور جولی بھی تھے. ان کو بابا بلے شاہ کی شاعری وغیرہ بڑی آتی تھی, تو وہ بڑا کوٹ کیا کرتے تھے. میں بھی بڑا بابا بلے شاہ کا بڑا فین ہوں, وارث شاہ کا, لیکن وہ صرف بابا بلے شاہ کے تھے. تو اب ان کے کلینک میں بھی جانا ہوتا تھا. ان کا کلینک تھا وہ ریواز گارڈن, اور ریواز گارڈن میں ان کی رہائش بھی تھی. ان کا پرانا گھر بھی تھا, حویلی نما ان کے ابو کا, لیکن انہوں نے فرنٹ کے اوپر وہ بنا لیا تھا اپنا گھر, اور کلینک تھا. تو ان کے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی بڑی پرانی, شاید امپالا تھی, بڑا وہ مطلب تھوڑے سے ایرسٹوکریٹک تھے لیکن فرینڈلی بڑے تھے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سیاسی بھی بڑے تھے, اب میرے ساتھ بھی ان کی بڑی گاڑی چھینتی تھی. بہت سی باتوں میں ہم مطلب متفق بھی تھے, لیکن کئی جگہ پہ ان کے ساتھ میری لڑائی یا پھڈا بھی ہو جاتا تھا. تو اب میں نے جب ان کے کلینک میں جانا, تو پہلے تھا بھٹو کا دور. تو انہوں نے اپنے کلینک میں بھٹو کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تصویر ایک رکھی ہوتی تھی. جیسے میں نے بتایا نا کہ سیاسی ٹائپ بندے تھے, تو انہوں نے بھٹو کی ایک تصویر رکھی ہوتی تھی. اچھا, اس کے بعد بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی دے دی, اور خود وہ آ گئے پاور میں اور صدر بن گئے. اچھا, وہ رائی تھے, بھٹو بھی رائی تھے, سندھ کے, یہ پنجاب کے رائی تھے, اور رائیوں کا کہیں نہ کہیں رشتہ مل جاتا. ان کا بھی کوئی رشتہ تھا دور پار کا, اور میرا بھی ہے, میرا بھی تھا, لیکن میں اس کی ذکر نہیں کروں گا. تو جب یہ جنرل ضیاء الحق پاور میں آئے, صدر بنے, تو میں کلینک میں گیا تو بھٹو کی جگہ کے اوپر بھٹو کی تصویر کی بجائے ضیاء الحق کے ساتھ ان کی تصویر تھی. تو میں نے کہا سر یہ کیا, بھٹو کی تصویر کہاں تھی؟ تو نیچے دراز کھول کے کہتے ہیں رامے کہتے کی پتا کہڑے ویلے کون آ جائے. اچھا, اس وقت بھٹو کو پھانسی نہیں تھی, کہتا کی پتا کہڑے ویلے کون آ جائے. تو اس طرح کے وہ ان کی شخصیت تھی, لیکن بہرحال باغ و بہار شخصیت جس کو کہتے ہیں. اچھا, اب لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ کم ہے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہائیجین جو تھی, جس کے اندر میڈیکل کالج تھا بنا ہوا برڈ ووڈ روڈ پہ, اس کے ساتھ ایک ہاسٹل کی بلڈنگ تھی, مجھے یاد نہیں کتنے کمرے تھے, وہ تقریباً خالی تھی. اس میں چند وہ لوگ تھے, چند مطلب رہائشی تھے, وہ بھرے ہوئے تھے, باقی ساری تقریباً خالی تھی. اچھا, مجھے لڑکیوں نے بتایا کہ رامے صاحب وہاں پہ جگہ خالی ہے, ہاسٹل کی بلڈنگ ہے, اور کالج کے بالکل ساتھ ہے, ہمیں وہ بلڈنگ لے کے دیں. تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے, تیاری کرو. اب قبضوں کی عادت تو ہمیں ہو ہی چکی تھی, تو ہم نے اس بلڈنگ جو تھی انسٹیٹیوٹ آف ہائیجین پبلک ہائیجین کے اندر, اس پہ قبضے کا پروگرام بنایا. تو اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں کروں گا. دیکھتے رہیے AIMC کہانی میری زبانی.